وہ لوگ بہت خوش قسمت تھے جو عشق کو کام سمجھتے تھے. ہم جیتے جی مصروف رہے, کچھ عشق کیا کچھ کام کیا. لکھنے والے زندگی میں کچھ کام کرتے ہیں اور کچھ لکھنے کے ساتھ اپنا عشق نبھاتے ہیں. ایسی ہی دو شخصیات آج ہمارے پروگرام میں موجود ہیں. پہلی شخصیت ہے جناب آفتاب خان. آفتاب خان شاعر ہیں اور فلم رائٹر ہیں. فکشن بھی لکھا, افسانے بھی لکھے انہوں نے, اور بہت متحرک ادبی شخصیت ہے لاہور کی. ادبی محفلوں میں موجود بھی ہوتے ہیں اور لوگوں کو موجود کرتے بھی ہیں, ان کو لاتے بھی ہیں. ہماری دوسری مہمان شخصیت ہے محترمہ سمینہ سید. سمینہ سید شاعرہ ہیں, ناول نگار ہیں, افسانہ نگار ہیں اور تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں. مضمون بھی لکھتی ہیں. ان کے مضامین اکثر اخبارات اور جرائد میں شائع ہوتے رہتے ہیں. یہ بھی متحرک ہے لیکن فیس بک پر زیادہ متحرک ہے. تو میں آپ دونوں کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے. آفتاب خان سے میں گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. آفتاب, جو آپ جس غزل سے وابستہ ہیں یہ مابعد جدید غزل ہے, ایک اصطلاح ہے اس کے لیے. اور مابعد جدید غزل وہ ہے جو 1980 کی دہائی میں شروع ہوئی. جنرل ضیاء الحق کا دور جس میں بہت سارے پہلو تھے, لیکن کہا جاتا ہے کہ اس آگ کی راکھ سے جو چنگاریاں نکلیں وہ مابعد جدید غزل ہے. تو آپ کا جو زمانہ ہے وہ مابعد جدید غزل کا, اگرچہ تھوڑا بعد میں شروع ہوا ہوگا لیکن آپ اس عہد کے ہیں. کیا آپ فرق محسوس کرتے ہیں کہ جو مابعد جدید غزل ہے وہ اس سے پہلی غزل سے کس لحاظ سے مختلف ہے؟ دیکھیں جی, پہلے تو یہ تھا کہ اس میں علامات وغیرہ کم تھیں. پہلے جو مابعد جدید غزل سے پہلے لیکن ضیاء الحق کا جب زمانہ آیا تو کچھ سختیاں بھی ہوئیں ادب پہ, خاص طور پہ ڈھکے چھپے الفاظ میں اپنی بات کہنے کے لیے علامات اور تشبیہات کا سہارا زیادہ لینا پڑا. تو اس طرح ایک تبدیلی سی آئی, کچھ نئے نئے الفاظ بھی شاعری میں در آئے, نئی اصطلاحات آئیں اور نئے علامات کے ساتھ شاعری ہونے لگی. تو یہ ایک فرق محسوس ہوتا ہے 80 سے پہلے اور 80 کے 90 کے بعد کی غزل میں. تو یہ جو آج کل کے نوجوان ہیں یہ تو اب بالکل اس کو نئے انداز میں کہہ رہے ہیں. یہ مابعد جدید سے بھی آگے کی کوئی جدید قسم نکل آئی ہے, تو اس کو اب کوئی اور نام دینا پڑے. اگلے جہان کی باتیں بھی ہیں. جی 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 ایسا ہی ہے کہ اب ہر دور کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں اور ہر دور میں, یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مابعد جدید جو غزل ہے جو 80 کی دہائی سے شروع ہوتی ہے اس میں علامات ہیں, امیجری ہے جی, اور اس میں استعارے جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ہماری غزل میں آئے ہیں. جی جی. سمینہ سید صاحبہ, آپ نے شاعری کی, افسانہ لکھا, مضامین کے انبار لگا دیے, تدریس بھی کی. یہ سارے کام آپ نے ایک خاتون خانہ ہوتے ہوئے, اور گھر کے کام کاج بھی ہوں گے ظاہر ہے, بالکل, یہ سارے کام ایک ساتھ میں لے کر آپ چلیں. کیسے ان کا حق ادا کیا آپ نے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے گھر کا جو ماحول تھا نا وہ علمی ادبی تھا. اس میں مجھے کوئی اسپیشل کوشش نہیں کرنی پڑی کہ میں کوئی چیز نئی شروع کر رہی ہوں تو میں اس میں کچھ زیادہ ٹائم دوں یا میں محنت کر رہی تھی اس پہ. مجھے پتہ نہیں چلا, غیر محسوس طریقے سے میں اس میں آ گئی. کہ بھائی لکھتے تھے, شاعری بھی کرتے تھے, تنویر عباس نقوی, تو ہم وہ گھر میں بھی بہت ساری کتابیں پڑھتے تھے. کتابیں پڑھتے پڑھتے ایسے لگتا تھا جیسے ان میں سے کوئی چیز ایسی نکل آتی ہے جو میں چاہتی ہوں کہ میں اسے اپنی مرضی سے, اپنے انداز سے ڈھالوں. صحیح. تو پھر ایسے ہی کہانیاں لکھنا شروع ہوئیں. میں 9ویں 10ویں جماعت میں پڑھتی تھی جب سے میں کہانی لکھ رہی ہوں. تو کہانی پھر میری ڈائجسٹ میں چھپنے لگی. آپ نے جو پہلی آپ کی جو
تخلیق ہے وہ کہانی کی صورت وہ میں، کہانی بالکل ایسا. وہ بچوں کے لیے تھی یا بڑوں کے لیے تھی؟ نہیں، میں نے جو پہلی کہانی لکھی وہ بھی معاشرتی اس میں ہماری صورتحال جو ہے اسی کے متعلق تھی، سماج پہ ہی لکھی. اور آگے بھی جیسے جیسے میں بڑھتی گئی، مطالعہ وسیع ہوا، لکھنے کا، زندگی کے حالات بھی بدلتے گئے. ظاہر ہے جیسے آپ گزرتے ہیں اس سے چیزیں بہت پختہ ہوتی ہیں، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ اسلوب جو ہے نا وہ آپ کی پہلی چیز سے طے ہو جاتا ہے. تو وہ میں نے جو کہانی لکھی، مجھے پھر کبھی نہیں لگا کہ میں محبت کے موضوعات میں پڑھوں اور میں ایک خاتون کی طرح، جیسے میں نے جو خواتین کی کہانیاں پڑھی نا ان میں صرف رومان تھا، صرف محبت کے موضوعات تھے. لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ محبت بھی اور مظلوم بننا بھی ہاں دو ہی بالکل پہلو بالکل ہیں. یہ بات. جی جی. لیکن محبت بہت مضبوط موضوع ہے، زندگی کی بہت بڑی ضرورت ہے اور عالمگیر موضوع ہے. ایسا ہی ہے بالکل. لیکن ہم اس کو کبھی کبھی برتتے ہیں نا صرف محبت کے موضوع کو، ورنہ وہ ایسے ہی بس ہے کہ زندگی کے ساتھ ایک چیز چل رہی ہے تو ایسا ہے. اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا بے شک. ایسے. اچھا، آپ کی کتابیں بھی ہیں، کچھ اپنی کتابوں کے حوالے سے بتائیے. جی الحمدللہ 5 میری کتابیں چھپ چکی ہیں اور PDF میں بھی تیار پڑی ہیں. میں پچھلے سال کچھ بیمار رہی تو مجھے ایسے لگا کہ میرا بہت سارا جو کام ہے وہ بکھرا پڑا ہے. تو مجھے ہمیشہ قلم سے، کتاب سے ایسی محبت رہی ہے جیسے مجھے اپنے بچوں سے ہے. اچھا. تو میں نے ایک سنگل پیرنٹ کے طور پہ بہت سال ہو گئے، میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئے تو ہم چلتے رہے، بچوں کے ساتھ میں خود بھی پڑھتی رہی. میں نے ابھی پچھلے سال MPhil کیا ہے، MPhil اردو میں. اب ماشاءاللہ بچے بھی جوان ہیں، بہت سارے اچھے کام ہو گئے زندگی کے، بہترین سب ہو گیا، اللہ کا کرم رہا. ذرا نام بتائیے. تو میں نے یہ جو کتابیں تھیں وہ بھی ساتھ چلتی رہیں. میرا افسانوی مجموعہ پہلا جو ہے 2011 میں آیا، ردائے محبت. جی. اس کے بعد دوسرا افسانوی مجموعہ کہانی سفر میں ہے، 2013 میں آیا. جی. اور پھر شاعری کی کتابیں ہیں، ہجر کے بہاؤ میں سامنے مات ہے، یہ ابھی پچھلے سال آئی، سامنے مات ہے. جی جی. اور اس کے علاوہ 2023 میں. جی بالکل. اور اس کے علاوہ میں نے وہ زن زندگی کے نام سے افسانے لکھے ہیں جن میں خواتین کے ایشوز ہیں، لیکن وہ جو فیمنزم ہمیں نظر آتا ہے نا وہ والا فیمنزم نہیں ہے. وہ نہیں ہے. نہیں. اچھا. جی جی. خواتین مجبور ہیں، لاچار ہیں، لیکن وہ ہم نہیں ہیں. ہم جو محنت کر کے اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے خودداری سے گزار رہی ہیں نا. خواتین کے حقوق کا ایشو تو ہے، جی بالکل، اس میں تو کوئی شک نہیں. جی. کیونکہ ایک ہی حق نہیں ہے، بہت سے حقوق ہیں. مگر بعض خواتین نے چند حقوق پر ہی زیادہ توجہ دی ہے. وہ جو ہمیں نظر آتے ہیں نا، جو کارڈ بنے ہوئے ہیں، اصل میں وہ نہیں ہے فیمنزم. اصل میں مسائل بھی وہ نہیں ہیں. مسائل اور ہیں جو ہم لکھتے ہیں. ہمارے پاس اللہ کا کرم ہے کہ قلم کی طاقت ہے، تو ہم لکھتے ہیں کہ کیا مسائل ہیں. آفتاب صاحب، ہم نے دیکھا ہے کہ ادبی تقریبات ہوتی ہیں اور آپ ماشاءاللہ ان میں بہت متحرک ہیں، لیکن کبھی کبھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ ابھی ادیبوں کو بھی تربیت کی ضرورت ہے. جی بالکل. میں ایک کانفرنس میں مجھے بلایا گیا تو میں گیا تو وہاں اردو کا نفاذ لکھا ہوا تھا زوئے کے ساتھ. تو میں واپس آ گیا. میں نے کہا ایسی کانفرنس میں شرکت کی کوئی ضرورت نہیں ہے جن کو یہ پتہ نہیں ہے کہ نفاذ زال سے لکھا جاتا ہے یا زوئے سے لکھا جاتا ہے. ایسی اور بھی. تو میں نے دیکھا کہ ایسا ہے کہ ہمارے ہاں اور بھی بہت سے الفاظ ہیں جن پر ہم توجہ نہیں دیتے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک شاعر کی، ایک ادیب کی کیا ذمہ داری ہے کہ وہ ایسا لکھے یا ایسا بولے جس سے لوگ مستفید ہوں، تربیت پائیں؟ جی بالکل ایسا ہونا چاہیے. اور میں تو اپنے طور پہ جو لکھتا ہوں اس میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ نئے الفاظ کو بھی سامنے لایا جائے اور پرانے الفاظ جو متروک ہو چکے ہیں ان کو بھی زندہ کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ نئی نسل کی ایسی تربیت ہو کہ وہ اردو زبان سے منسلک ہو سکیں. اب ان نئی نسل کی املا بہت غلط ہے. آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں، ایسے ایسے الفاظ لکھیں اور ایسے ایسے ان کی املا لکھی ہوئی ہے کہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے بندہ. تو نئی نسل کی ایک تو یہ ہے کہ فنی تربیت ہونا بہت ضروری ہے، خاص طور پہ اردو زبان کے حوالے سے. ہم دوست کچھ ہیں جو مل کے اس پہ کام بھی کر رہے ہیں کہ ہاں اردو کو اگر بچانا ہے تو پھر اردو کا املا جو ہے وہ درست کرنا پڑے گا اور اس کا تلفظ بھی درست کرنا پڑے گا. آپ سے کلام
آپ کا سنتے ہیں جی جی. کلام سے. جیسے تازہ گلاب مٹھی میں، جیسے تازہ گلاب مٹھی میں. دیکھ لایا ہوں خواب مٹھی میں. واہ. ایک ادھورا سوال ہونٹوں پر، ایک مکمل جواب مٹھی مٹھی میں. واہ. واہ. دشت والوں کی پیاس بجھ جائے، لے کے جاؤں چناب مٹھی میں. واہ واہ. اور تو نے مانگا ہے آفتاب نیا، تو نے مانگا ہے آفتاب نیا. جا نیا آسمان لے کے آ. واہ. یہ الگ سے مقطع ہے ایک. جی جی. اور 2-3 اور شعر کے. جب گواہوں کے لبوں پر چپ کے تالے پڑ گئے، جب گواہوں کے لبوں پر چپ کے تالے پڑ گئے، منصفوں کے کوٹ کیا چہرے بھی کالے پڑ گئے. واہ واہ. 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 منصفوں کے کوٹ کیا چہرے بھی کالے پڑ گئے، اور گاؤں کے کچے مکانوں میں بہت محفوظ تھے. کیا گاؤں کے کچے منظرنامہ ہے. مکانوں میں گاؤں بہت کے کچے مکانوں میں بہت محفوظ تھے. شہر میں آ کر ہمیں جانوں کے لالے لالے واہ. پڑ گئے. واہ. واہ واہ. شہر میں آ کر ہمیں جانوں کے لالے پڑ گئے، اور سچ کو سچ ثابت کرانا کس قدر دشوار ہے. واہ. واہ واہ. آگ پر چلتے ہوئے پاؤں پہ چھالے چھالے پڑ گئے. واقعی واقعی. آگ پر چلتے ہوئے پاؤں پہ چھالے پڑ گئے، اور شاہ کی موجودگی میں یہ محل کیا خوب تھا. واہ. اب در و دیوار پر مکڑی کے جالے پڑ گئے. واہ واہ. اب در و دیوار پر مکڑی کے جالے پڑ گئے. مکڑی کے. واہ واہ. بہت خوبصورت آپ کا کلام. سمینا میں آپ سے ہم کلام ہوتا ہوں. جی. یہ جو ایک ادب ہے جسے ہم نسائی ادب کہتے ہیں، اور ایک ادب ہے جو تانیسی ادب ہے. آپ کیا فرق سمجھتی ہیں ان میں، اور آپ کی جو تحریریں ہیں، جی. آپ کی شاعری ہے، جتنی بھی تخلیقات ہیں، وہ کس نظریے کی نمائندہ ہے؟ جی. جیسے ہم اس سے پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ خواتین کے حقوق کی بات ہم نے کی، تو نسائیت میں تو یہ ہے کہ نسائیت ایک خوبصورت چیز ہے، اس کو ہونا چاہیے. وہ ہمارے کلام کو، شاعری کو، افسانے کو زندگی دیتی ہے، عورت کی تحریر کو. اور تانیسیت میں یہ ہے کہ ہم بہت سوار کر لیتے ہیں اور صرف عورت کو ہی مظلوم دکھاتے ہیں ہر تحریر میں. تو میں اس کے، حالانکہ مرد بھی مظلوم ہے. ہاں، میری کہانیوں میں بھی ہیں. جی جی ہے، اور ہے بھی، حقیقت میں بھی ہے. میری کہانیوں میں بھی کہ ہے. وہ بیچارہ کئی سارا دن کہانیاں ایسی محنت ہیں. کرتا ہے، اس کے بعد آ کر وہ تانا زنی کا شکار بھی ہوتا ہے. ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہے. مرد نے بہت ستایا ہے معاشرے میں، اتنا مظلوم نہیں ہے جتنا آپ کہہ رہے ہیں، لیکن کہیں کہیں مظلوم بھی ہے. مظلوم. عورت یہی کہے گی. نہیں نظر بھی تو آتا ہے نا. اب ہمارا تجربہ ہے، ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے کو ایک ادیب کی نظر سے بھی دیکھ رہے ہیں. یہ تو حقیقت ہے جی جی کہ عورت کو اس کے حقوق ملنے چاہیے. جی. اس سے میں بھی متفق ہوں، اور ہر ذی شعور مرد بھی متفق ہے اس بات سے. لیکن کہیں بہت آپ نے خود ہی کہا کہ جو بڑھا چڑھا کے بیان کیا جاتا ہے اس میں کچھ مبالغہ بھی ہے. بالکل ایسا ہے. جیسے ہمارے گھروں میں دیکھیں، اب ہم لوگ بہنیں بیٹیاں پڑھی لکھی ہیں ماشاءاللہ، اور ہمیں کبھی بھی ہمارے گھروں کے مرد اگر نہیں روکتے، کسی سے پڑھنے سے لکھنے سے نہیں روکتے، تو ہم تو اس آواز میں شامل نہیں ہوں گے نا جو کہتا ہے کہ مرد، کہتی ہیں خواتین مرد ظالم ہیں، ہم کام کرنا چاہتے ہیں وہ کرنے نہیں دیتے. میرا تو یہ خیال ہے کہ عورت کے پاس طاقت ہے، وہ قائل کر سکتی ہے، وہ لکھ سکتی ہے، وہ جو ملازمت کر سکتی ہے. آپ ہمیں قائل کیجئے اپنے کلام سے. بہت شکریہ. مدت سے یہ الجھی ہوئی گتھی نہیں سلجھی. واہ. مدت سے یہ الجھی ہوئی گتھی نہیں سلجھی. وہ مجھ میں سمایا تھا تو بے گھر ہوا کیسے. واہ واہ. وہ مجھ میں سمایا تھا تو بے گھر ہوا کیسے. 2-4 مختلف شعر سنا کے پھر میں آپ کو غزل سناؤں گی. مختلف ہیلوں سے ہر طرح ستایا گیا ہے. یعنی عورت کی یہ آواز ہے کہ مختلف ہیلوں سے ہر طرح ستایا گیا ہے. مجھ کو ہر دور میں ہر بار رلایا گیا ہے. پھر کہیں جا کے بنی شکل میرے ہونے کی. پھر کہیں جا کے بنی شکل میرے ہونے کی. پہلے خوشبو میں میرا خواب ملایا گیا ہے. بہت اچھا. پہلے خوشبو میں میرا خواب ملایا گیا ہے، اور جھیل کے نیلگوں پانی نے گواہی دی ہے.
झील के नीलगूं पानी ने गवाही दी है, आसमां कितने सितारों से सजाया गया है। वाह 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 वाह, आसमां कितने सितारों सितारों से से सजाया गया है। सजाया गया बहुत है। अच्छा, बहुत क्या अच्छा। कहें मैं। अपने लोगों को ही शोलों के हवाले करके फतेह का जश्न यहाँ ऐसे मनाया गया है। वाह। वाह, अपने लोगों को ही शोलों के हवाले हवाले करके फतेह का जश्न यहाँ अच्छा। ऐसे मनाया गया है। जी, वाह काट कर मेरी दलीलों को समीना सैयद, वाह वाह वाह, वाह। पूरा नाम ही आपने वाह, मक्ते में जी। शामिल कर लिया। काट कर मेरी दलीलों को समीना सैयद, फैसला कैसा ये मेरे हक में सुनाया गया है। वाह 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 वाह, फैसला कैसा ये मेरे हक मेरे में हक में सुनाया गया है। सुनाया गया है। बहुत अच्छा। वाह वाह, बहुत खूब समीना सैयद साहिबा। अभी नाजरीन हम जाते हैं एक वक्फे पर, उसके बाद फिर दीगर खुशामदीद। हम इस प्रोग्राम का सिलसिला वहीं से जोड़ते हैं जहाँ से मुनक़ता हुआ था। तो मैं पहले आफताब खान साहब आपसे बात करूँगा। आपने अफसाने भी लिखे, कहानी से भी आपका रिश्ता है। जी जी। बेशक आपकी पहचान एक शायर के तौर पे है, लेकिन कहानी से भी आपका रिश्ता, और काफ़ी अफसाने लिखे आपने। काफ़ी छपे। उसके बाद आप फिल्म की तरफ आ गए, फिल्म राइटिंग की तरफ। जी जी। क्या ज़रूरत महसूस हुई, कोई अहमियत समझते हैं आप, ज़रूरी समझते हैं इसको? बस फिल्म का एक शौक़ तो शुरू से ही था। मतलब जब शायरी वारी का आगाज़ हो चुका था, अफसाने भी लिखे जा रहे थे, तो चूँकि फ़िल्मी सहाफ़त से मुंसलिक था तो फ़िल्म लिखने का भी एक शौक़ था, फ़िल्मी गीत लिखने का भी। तो उसी ज़माने में मैंने फिर थोड़ी बहुत फ़िल्म की जो स्क्रीन प्ले वगैरह का सीखा। एजाज़ अरमान साहब थे एक फ़िल्म राइटर, उनसे मैंने स्क्रीन प्ले वगैरह और मुकालमा वगैरह लिखने की तरबियत भी थोड़ी सी ली। कुछ पहले से भी मालूम था कि कहानी कैसे लिखनी है और सब क्या करना है। तो फ़िल्म के लिए कोशिश तो काफ़ी की, लेकिन पाकिस्तान में फ़िल्मी माहौल ही ऐसा नहीं बना कि नए लोग सामने आ कोई सकें। फिल्म लिखी भी आपने? 3-4 लिखी हुई हैं, मुख्तलिफ प्रोड्यूसर्स के पास पड़ी हुई हैं। जी जी। तो उन्होंने कहा जी फ़िल्म शुरू करनी है, हमने करनी है, लेकिन फ़िल्म इंडस्ट्री के हालात ऐसे दिन ब दिन ज़वाल अच्छा, पजीर इसमें एक और पहलू भी है ना कि फिल्म से आपको कुछ आमदनी भी होती है, और उसमें एक मुआशी पहलू भी है। नहीं, आमदन भी थोड़ी बहुत हो जाती है। मसलन जिन्होंने मुझसे स्क्रिप्ट लिखवाए उन्होंने मुआवजा भी दिया, लेकिन ज़ाहिर है फ़िल्म ना मुकम्मल इसीलिए रही कि हालात नहीं रहे। सिनेमा बिल्कुल बंद हो रहे हैं, बहुत सारे गिर रहे हैं। नए मल्टीप्लेक्सेस में तो सिनेमा बन रहे हैं, लेकिन वहाँ भी उनका मेयार ऐसा है कि वो पाकिस्तानी फ़िल्मों को बहुत कम प्रमोट करते हैं। वो जब तक फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा जवाल है। जी हाँ। तो इसी वजह से जो फिल्में जिन जिन लोगों की शुरू थी वो सारी डिब्बों में पड़ी हैं, कुछ बन गई हैं, कुछ थोड़ी 19-20 काम किसी का हुआ है, किसी का 40-50। देखिए ना, एक दौर था जब हमारी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो बहुत उरूज पर थी। जी जी। उर्दू की फिल्में, फिर पंजाबी की फिल्में, हाँ जी। फिर ऐसी जोड़ियां थी फिल्मों में जी जी। जो बड़ी मकबूल हुई, और म्यूजिक उनको का भी बहुत जी उसमें म्यूजिक इसीलिए। म्यूजिक मैं बहुत कहता हूँ आला। शायरी तो हाँ। बहुत ही आला लिखी गई बिल्कुल। हमारे फिल्म फिल्मी, इंडस्ट्री हाँ में, फिल्मों में। बिल्कुल। तो अब तो वो शायरी भी नहीं है, वो म्यूजिक नहीं। भी नहीं है, वो कहानी भी नहीं है, जी, जी। वो स्क्रिप्ट भी नहीं है। नहीं है। तो आप अभी तक वाबस्ता हैं इस काम जी से? बस अभी कुछ दिन पहले भी एक नए प्रोड्यूसर से बातचीत थी, उन्होंने कहानी लिखने का कहा है, नगमात लिखने का कहा है, लेकिन यह है कि अब जो लोग आ रहे हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। जिस तरह पहले फिल्म इंडस्ट्री के अरूज के ज़वाल में बहुत तालीम याफ्ता लोग थे और वो कहानी और म्यूज़िक को समझते थे अच्छी तरह। अब वो आते हैं, वो चालू काम मांगते हैं कि सीधा सीधा लिख दें, आप डायलॉग भी सीधे सीधे लिख दें, गाने तो बिल्कुल ही उसमें कोई अदबी रंग नहीं होना चाहिए, कोई मतलब। आपने कोई गीत लिखा? जी गीत फिल्मों तो के लिए काफ़ी गीत? लिखे हुए हैं। कोई किसी गीत के बोल अगर आपके जहन में हो? एक गीत लिखा जो रिकॉर्ड भी हुआ था कि वक्त हमको करीब लाया है, शुक्र है रब का तुम हमारे हो, वाह। हम तुम्हारे लिए बनाए गए, तुम ही किस्मत के अब सितारे हो। वाह जी वाह। वाह वाह। ये ये गीत- किसने गाया? ये नए सिंगर थे, अच्छा। तो लेकिन वो कुछ टेक्निकल मामला थे इसलिए वो गाना हमने ज़ाया कर दिया। अब दोबारा उस पर लगे हुए हैं उसको किसी और सिंगर की आवाज़ में वो रिकॉर्ड करने। आप ज़ाहिर है फिल्म हो, ड्रामा हो, जी। इसमें जो टेक है बार बार जी, की जी। जाती है, वो एक थका देने वाला अमल जी, भी जी, है। जी। अपने कलाम से कुछ और कलाम हो जाए आपका। ये न समझो कि वो बाज़ार से लाया शीशा, वाह।
یہ نہ سمجھو کہ وہ بازار سے لایا شیشہ، میرا دل اس نے تراشا تو بنایا شیشہ، کیا واہ، کہنے کیا واہ، کہنے واہ، واہ، میرا واہ دل اس نے تراشا تو بنایا شیشہ، واہ اور میرے چہرے پہ خراشیں ہیں تو حیرت کیسی، واہ واہ، میرے چہرے پہ خراشیں ہیں تو حیرت کیسی، میں نے پتھر کے خداؤں کو دکھایا شیشہ، دکھایا شیشہ، کیا واہ۔ کہنے، میں نے کیا پتھر کے کہنے۔ خداؤں کو دکھایا شیشہ۔ بہت شکریہ جی، 2 شعر اور سن لیجیے کہ جو درمیان ہے رکاوٹ ہٹا کے دیکھ مجھے، جو درمیان ہے رکاوٹ ہٹا کے دیکھ مجھے، ذرا سا اور بھی نزدیک آ کے دیکھ مجھے، واہ ذرا سا اور بھی نزدیک آ کے دیکھ مجھے، ابھی میں بیج ہوں پھولوں نے مجھ میں کھلنا ہے، آہا، واہ ابھی میں بیج ہوں پھولوں نے مجھ میں کھلنا ہے، یقین نہیں تو زمین میں دبا کے دیکھ مجھے، کیا واہ، کہنے کیا کہنے یقین واہ، نہیں واہ۔ تو واہ۔ زمین میں دبا کے دیکھ مجھے، اور مقطع اس کا ہے کہ یہ میرا عشق سرایت نہ تجھ میں کر جائے، آہا یہ میرا عشق سرایت نہ تجھ میں کر جائے، میں آفتاب ہوں نظریں جھکا کے دیکھ آہا، مجھے، واہ واہ واہ، واہ میں آفتاب ہوں نظریں جھکا کے دیکھ مجھے۔ ایک آفتاب آپ کا بڑا وہ مشہور غزل ہے، میں شام کو نکلتا ہوں شاعری سنانے کے لیے، وہ اس کے ذرا جی، ایک وہ 2 شعر۔ مطلع ہے کہ شام ہوتے ہی میں اپنا غم بھلانے کے لیے، واہ واہ، واہ۔ شام ہوتے ہی میں اپنا غم بھلانے کے لیے چل نکلتا ہوں کہیں غزلیں غزلیں سنانے کیا کے کہنے، لیے، کیا کیا چل بات ہے۔ نکلتا ہوں کہیں غزلیں سنانے کے لیے، آج پھر تیرے لیے میں اور کچھ لایا نہیں، آہا موتیے کے پھول ہیں زلفیں سجانے کے لیے، واہ 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 موتیے کے پھول ہیں زلفیں سجانے کے لیے، اور اے محل کے شاہزادے مجھ کو بس اتنا بتا، اے محل کے شاہزادے مجھ کو بس اتنا بتا، کوئی کٹیا مل سکے گی سر چھپانے کے لیے، واہ واہ، واہ، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، واہ واہ۔ کوئی کٹیا مل سکے گی سر چھپانے کے لیے، اور جب یہ جو زلفیں ہیں جی۔ یہ جب کھینچی جاتی ہیں جی جی، اور آپ وہ منظر دیکھتے ہیں تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ ظاہر ہے جی منظر وہ حسین ہی ہوتا ہے، کچھ طرب آمیز ہوتا ہے، کچھ نہیں، کیف- میں کچھ اور کہہ رہا ہوں کہ جب آپ وہ کس حوالے زلفوں سے؟ سے کھینچا جاتا ہے پکڑ کے ہاں جی، اور گھسیٹا جاتا ہے تو وہ آپ تو کو ظاہر کیسا ہے ایک محسوس بہت دردناک منظر ہے، کسی بھی عورت کا کسی کے ساتھ یہ ایک بہت بڑی زیادتی ہے کہ اسے بالوں سے کھینچا جائے، عورت کا احترام ہونا چاہیے احترام اس تو پہ، لازم ہے، اس پہ وہ تو ظاہر ہے شرعی حکم بھی ہے اور پھر اخلاقی بھی، ویسے بھی ہاں جی۔ جو ہماری سول سوسائٹی ہے اور خاص طور پر جو لکھنے والے ہیں، جی جی کچھ چیزوں پر ہمارا اتفاق ہونا ضروری ہے۔ بالکل جی ایسا ہے۔ بالکل جی سمینہ سید صاحبہ، میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ آپ نے نظم بھی لکھی اور غزل بھی کہی، کس میں زیادہ آپ لطف محسوس کیا آپ نے، غزل میں یا نظم میں؟ ویسے تو مجھے لکھنا جو ہے نا وہی سانس لینے جتنا ضروری لگتا ہے، صحیح، لیکن اور میں لکھتی بھی اس طرح ہوں کہ جب مجھے جیسے کہتے ہیں افسانے کی بھی آمد ہوتی ہے تو میں جب میں اس کی گرفت میں ہوتی ہوں افسانے کی، تبھی میں افسانہ بھی لکھتی ہوں۔ اور غزل مجھے مطلب ٹیکنیکل چیزیں ہیں جو سیکھنی پڑی، ایک پروسیس ہے اور مزہ آتا ہے اس میں بھی، لیکن نظم میں میں خود فراوانی سے لکھتی ہوں اور آرام سے میں اس میں اچھا محسوس کرتی ہوں۔ ان نظم میں آپ زیادہ سہولت محسوس ہاں، کرتے اور مجھے ایسے لگتا ہے جیسے ہم جو بھی کہنا چاہتے ہیں وہ اس میں زیادہ اچھا کہہ سکتے ہیں۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ غزل کو ہمیں بہت سی تکنیکی اس کی جو ہیں وہ سامنے رکھنی پڑتی ہیں، اور ایک شعر میں ہی پوری بات کہنی پڑتی ہے، اگلے شعر میں ہم کوئی اور بات کریں گے، لیکن نظم کا جو تسلسل ہے وہ مجھے خوبصورت لگتا ہے۔ آپ نے بہت چھوٹی عمر میں لکھنا شروع کیا، جی، اور کس عمر میں؟ 15-16 سال کی عمر میں Ninth, لکھا، 10th اور میں شاید، جی جی وہ میٹرک نظمیں کے تھیں، زمانے پہلے میں آپ نے کہانی لکھنا تھی شروع جو کیا۔ چھپی، اور نظمیں زیادہ لکھی ہوئی تھیں بہت، جس کو بعد میں پھر جب مجھے کتنا یقین عرصہ ہو ہو گیا، گیا آپ کو لکھتے ہوئے؟ مجھے ماشاءاللہ 30-32 سال ہو گئے لکھتے ہوئے۔ یعنی میری آپ- نظموں کے ساتھ، میرے ادب کے آپ ساتھ کا بچے آغاز جوان جو ہوئے ہے، آغاز جو ہے وہ 20ویں صدی میں ہوا، ہاں اور پھر آپ 21ویں صدی میں جی اپنی شاعری کے ساتھ، اپنے افسانوں کے ساتھ اور اپنے مضامین کے ساتھ داخل ہوئے، جی تو آپ کو 2 صدیوں میں لکھنے کا آپ کا تجربہ ہوا۔ یہ میرا اور ارتقائی سفر ہے۔ جی آپ کا سفر، اور ہاں اس میں جی۔ یہ ہے آفتاب صاحب کے بہت بڑے واقعات بھی
اسی عرصے میں رونما ایسے- ہوئے، ایسے قومی سطح پر بھی اور بین الاقوامی سطح جی پر۔ جی بالکل سمینہ آپ کا کچھ کلام ہو جائے۔ جی، میں یہ میری نظم کی کتاب ہے سامنے مات ہے، جی اس میں سے ایک نظم سناتی ہوں۔ ہم جنہیں جیتنے کی ہمیشہ ہی عادت رہی، جی ہم جنہیں جیتنے کی ہمیشہ ہی عادت رہی، ہار سے منہ چھپاتی ہوئی ذات ہے، واہ سامنے مات ہے۔ واہ واہ واہ، واہ، ریت سا مٹھیوں سے پھسلتا ہوا وقت ہے، کالے کپڑوں میں سہمی ہوئی راہ گزر، سونی آنکھوں میں ہلکے بناتی ہوئی گھات ہے، سامنے مات ہے، واہ واہ واہ، اور جدائی کھڑی مسکراتی ہوئی، اور جدائی کھڑی مسکراتی ہوئی گھر کی دیوار پر کاغا چپ چاپ سا دیکھتا ہے مجھے، پیڑ کی کھوہ میں چپ پڑی فاختہ روز روتی ہے اب، واہ پیڑ کی کھوہ میں چپ پڑی فاختہ روز روتی ہے اب، آس کی کندیل بھی بجھ چکی، اب واہ، وہاں رات ہے، سامنے مات ہے۔ مات ہے، واہ واہ واہ، کہہ کہے پھولی سانسوں کی ایک بوجھ کو، کہہ کہے پھولی سانسوں کی ایک بوجھ کو اپنی زنبیل میں ڈال کر رکھ چکے تھے کہیں، اب ہیں بھولے ہوئے اور بھولی ہوئی ان کو ہر بات ہے، واہ واہ، سامنے واہ، مات ہے۔ بہت اچھا۔ آئینے پر جمی سال ہا سال کی گرد ہے، آنسوؤں کے سمندر میں بھیگی ہوئی رات ہے، سامنے مات ہے۔ واہ واہ۔ بہت اچھا۔ اچھا سمینہ یہ بتائیے، آپ تدریس سے بھی وابستہ ہیں، جی، تو ہماری جو نئی نسل ہے اس میں کیا کوئی ہے شاعری سے لگاؤ یا ادب سے لگاؤ؟ نہیں، بہت کام ہے۔ جو ہم ادبی حلقوں میں دیکھیں تو ہم ذرا اس میں ہمیں حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ بچے لکھ رہے ہیں اور بہت اچھا شعر کہہ رہے ہیں، لیکن اگر میں ایک استاد ہونے کی حیثیت سے یہ بات کروں، اس بات کا جائزہ لوں، تو بہت کام ہے۔ بچوں کی اردو بہت خراب ہے اور لوگ اس پہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ انہیں اردو بولنی نہیں آتی، انہیں اردو لکھنی نہیں آتی۔ آپ یقین کریں کہ ہم میٹرک کی سطح پہ اور سیکنڈری لیول کی سطح پہ بھی اپنے بچوں کو، میں تو اردو کی جو 1-2 والی گنتی ہے اس سے شروع کروا دیتی ہوں۔ جب ہم کام کروا رہے ہوتے تبھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ شعر اور کہانی تو بہت دور کی بات ہے، انہیں بنیادی چیزوں کا اندازہ نہیں ہے۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ اس میں تعلیم کی کمی، تربیت کی کمی، سوشل میڈیا کا طوفان، یہ سب چیزیں اس میں کار فرما ہیں کہ ہمارے بچے اردو سے دور جا رہے ہیں، اور غیر معیاری چھوٹی چھوٹی چیزیں، ٹک ٹاک، اس طرح کی چیزوں میں ان کی دلچسپی ہے۔ آفتاب، آپ تو ادبی محفلیں منعقد کرتے ہیں، جی ادبی محفلوں میں بھی تو وہ رونق نہیں ہے جو ہونی چاہیے، جی بہت کم لوگ شریک ہوتے ہیں، جی۔ کیا سبب ہے اس کا؟ بس ایک تو یہ ہے کہ یکسانیت بہت ہو گئی ہے ادبی محفلوں میں، وہی چہرے بار بار آتے ہیں ہر تقریب میں، انہی کو صدارت ملتی ہے، وہی مہمان خصوصی ہیں، اور پھر جو نئی نسل ہے وہ ظاہر ادب سے دور ہی ہے۔ یوں تو لگتا ہے کہ جیسے شاعری کا طوفان آیا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ، لیکن وہ اصل میں تو شاعری نہیں ہے، وہ تو ایسے تک بندی ہے۔ بالکل ایسا۔ ادبی محفل کے یہ ہے کہ اب لوگ جو آتے ہیں محفلوں میں وہ بھی آتے ہیں تو بس اپنی چیز سنائی اور نکل گئے۔ نہیں، اصل مسئلہ تو حاضرین اور سامعین کا ہے نا۔ حاضرین اور سامعین نہیں آتے، بالکل یہ اس کی وجہ یہی ہے کہ شعری ذوق لوگوں میں بہت کم ہو گیا ہے۔ وہ بالکل عام جو مشاعرے ہیں یونیورسٹیوں میں، ان میں تو اسٹوڈنٹس وغیرہ طالبات آ جاتے ہیں، لیکن جو دوسری محافل برپا ہوتی ہیں ان میں لوگ آنا بالکل پسند نہیں اچھا، کرتے۔ اس کا ایک سبب یہ بھی ہے نا کہ یونیورسٹی کے جو یا کالجز کے جو مشاعرے ہوتے ہیں ان میں بچگانہ قسم کی شاعری جی، اور جو سطحی جذبات کی شاعری، اور اس سے آگے بڑھ کر جو مزاحیہ شاعری ہے، مزاحیہ جی، شاعری، جی۔ ہاں جی۔ اس نے تو ماشاءاللہ ہاں جی، اس میں معاشرے- سنجیدہ شاعری کو نکال باہر پھینکا اس ہے۔ میں ماشاءاللہ بڑے بڑے نام ہیں، لیکن پھر بھی میں سمجھتی ہوں کہ اس نے نقصان پہنچایا ہے۔ ہاں جی وہ بھی تو وہی کام ہے نا جو اسٹیج ڈرامے میں ہاں جی، جو ایسے ہی ایسے کرتے خاص ہیں۔ لوگ کرتے ہیں۔ ہاں جی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو پیمنٹ کی جاتی ہے، بہت جی، پیسے دیے جاتے ہیں مزاحیہ بالکل ایسے شاعروں ہی، کو، ہاں جی۔
جب وہ کہ چھا گئے ہیں اردو ادب پہ اور ادب جو پیچھے رہ گیا ہے. اور سنجیدہ شاعر کو کچھ بھی دینے کو تیار نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ذرا آپ اس پہ کیا بارے میں؟ اصل میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ لوگ ہلکی پھلکی چیزوں پہ غیر معیاری سی چیزوں میں مزہ لینے لگ گئے ہیں. وہ جو ہماری ایک ادبی فضا تھی نا وہ دم توڑ چکی ہے. اب ہم ادب میں بھی گروپ بندیوں میں لگے ہوئے ہیں. ہر کسی کے اپنے اپنے گروپ ہیں, کوئی دوسرے کو عزت بھی نہیں دیتا, جگہ بھی نہیں دیتا. تو اگر ہم لوگ آپس میں متحد ہوں گے تو ہی ہم اچھے مشاعرے کروائیں گے, ہم سامعین گھیر گھور کے لائیں گے. تو اس کی بڑی ضرورت ہے. آفتاب, آپ بھی ایک لائن میں, ایک دو لائنوں میں اس پہ تبصرہ کیجئے. کیوں نہیں کوارڈینیشن تمام ادبی حلقوں میں کہ وہ ایک دوسرے کی مدد کریں؟ بس یہ ہے کہ سب اپنی اپنی بین بجانا چاہ رہے ہیں. جیسے سمینہ نے کہا کہ ایک گروپ بندی ہے تو کوئی دوسرے کو برداشت نہیں کرتا. بس ایک مخصوص حلقے میں سب نے اپنے اپنے دائرے بنائے ہوئے, اسی دائرے میں گھومتے اور آخر میں کسی کو کچھ نہیں ملتا. جی جی, نفسا نفسی تو ہے. نفسا نفسی کے اس دور میں جو ادب میں بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے, ناظرین اس پہ سوچنا ہوگا کہ اگر ہمارے ادبی حلقے, ہماری ادبی تنظیمیں آپس میں مل کر تقریبات کرائیں, میں آپ کی تقریب میں جاؤں, آپ میرے مشاعرے میں آئیں, ہم سب اکٹھے ہو جائیں, تو ہمارے یہی مشاعرے تاریخی ہو سکتے ہیں اور لوگ دیکھ کر ان پر رشک کریں گے, اور طلباء و طالبات, نئے لکھنے والے بھی اس میں شریک ہوں گے اور بہت کچھ سیکھیں گے. ورنہ ان تقریبات سے کیا حاصل ہوگا؟ کچھ بھی نہیں. یہی سوچنے کی بات ہے. ہمارے ادیبوں کو, ہمارے شاعروں کو, اور خاص طور پر ہماری ادبی تنظیموں کے جو متحرک لوگ ہیں, ان کو اس کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے. ورنہ اردو زبان اور اردو ادب کا یہ پودا تناور درخت نہیں بن سکے گا جو ہمارا خواب ہے اور جو ہم چاہتے ہیں کہ یہ تناور درخت بنے. اگر آپ نے ادب کی خوشبو سے, ادب کی مہک سے لطف اٹھانا ہے, اگر آپ نے ادب کی چھاؤں میں بیٹھنا ہے, اگر آپ نے ادب سے مستفید ہونا ہے, اور اگر آپ نے ادب کے ذریعے اپنی بات کو دوسروں تک پہنچانا ہے, تو ایک ہو جائیے. ورنہ تمہاری داستاں تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. اجازت دیجیے ڈاکٹر ایوب ندیم اگلے ہفتے اگلے پروگرام میں انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا. اس وقت تک خدا حافظ.